السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ رب العزت کی اس دین کی سربلندی کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہیں پر دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طاقت کا بھی استعمال کیا ہے۔ اب اس طاقت کو کئی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال کیا ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ پر ظلم ڈھایا جانے لگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو ستایا جانے لگا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ڈیفینس اور اپنے دفاع میں اپنی طاقت کو استعمال کیا۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگیں بھی کی ہیں۔ جنگ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا معمول تھا، کس طریقے کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلوار تھی، اور کس طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک تھی، اور کس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خود مبارک تھی، یعنی ٹوپی کہ جس سے سر کو زخم دینے سے بچایا جا سکے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تمام کی تمام چیزیں کس طریقے کی تھیں، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ تو ہم آپ کے سامنے اس جانکاری کو پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس جانکاری کو پیش کرنے سے پہلے ہم آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں، تاکہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک الگ کنارہ، ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک الگ موضوع ہم لوگوں کے ذہن میں بیٹھ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں۔ جی ہاں میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زرہیں جس طریقے کی تھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زرہوں کے نام، یہ پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ زرہوں کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ صرف اور صرف دو احادیث ہیں۔ ان میں سب سے پہلی حدیث حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میں دونوں حدیثوں کو بعد میں پیش کروں گا، لیکن پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساتوں زرہوں کے نام کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زرہ ذات الفضول کے نام سے مشہور تھی، نمبر 2 ذات الحواشی کے نام سے، نمبر 3 ذات الوشاح کے نام سے، نمبر 4 فضہ کے نام سے، نمبر 5 سغدیہ کے نام سے، نمبر 6 تبرہ کے نام سے، نمبر 7 خرنق کے نام سے۔ اب ہم دونوں احادیث کو آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر احد کی لڑائی میں 2 زرہ تھی، ایک ذات الفضول، دوسری فضہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے اوپر چڑھنے کا ارادہ فرمایا، مگر وہ اونچی تھی، یعنی چٹان اونچی تھی، اور 2 زرہوں کا وزن نیز غزوہ احد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تکلیف پہنچی تھی، اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک سے جو خون نکل رہا تھا، اس تکلیف کی وجہ سے اور اس بوجھ کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام چٹان پر چڑھ نہیں پا رہے تھے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیچے بٹھایا، اور ان کے ذریعے سے اس چٹان پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام چڑھ سکے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے واجب کر لیا، طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا، یا طلحہ نے میری شفاعت کو واجب کر لیا۔ اب اس کی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈیٹیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جنگ احد میں لڑائی کی حالت نہایت خطرناک تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا واہمہ بعض لوگوں کو ہو گیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو جائے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچی جگہ اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں، اور جو ان کے ذہنوں کے اندر یہ خشخشہ اور شبہ آ گیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نعوذ باللہ وصال ہو گیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اس وسوسے کا وسوسہ ان کے ذہن سے نکل جائے۔ اور بعض اکابرین نے لکھا ہے کہ کفار کے دیکھنے کے لیے چڑھے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن کمال شجاعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب غزوہ احد کا ذکر فرماتے تو کہتے تھے کہ یہ دن تمام کا تمام حضرت طلحہ کا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا رکھا تھا۔ 80 سے زائد زخم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر آئے تھے، چونکہ جتنے بھی تیر آتے تھے حضرت طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دفاع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے اپنے جسم پر اس تیر کو لے لیا کرتے تھے، روک لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ان کا ہاتھ بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ دوسری حدیث حضرت صائب ابن یزید سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر جنگ احد میں 2 زرہیں تھیں جن کو اوپر اور نیچے سے پہن رکھا تھا، یعنی ایک کو اوپر سے اور ایک کو نیچے